بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، اسلام میں امانت کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ امانت ختم ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ نے کنکر لیا اور یوں اپنے پاؤں پر ڈالا اور فرمایا کہ اگر آگ کا انگارہ تمہارے پاؤں پر پڑے اور جیسے فورا ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، لیکن اندر میں گندا پانی ہوتا ہے، فرمایا اسی طرح قرب قیامت میں، قیامت کے قریب بظاہر بہت مشہور ہوگا کہ یہ امانت دار، یہ امانت دار، یہ امانت دار، لیکن جب ان سے معاملہ ہوگا تو ان کے اندر سے ایسے گندا پانی نکلے گا جیسے اس میں سے نکلتا ہے۔ یعنی ظاہر میں تو بہت مشہور ہوگا کہ بڑے اچھے لگتے، لیکن جب معاملات ان سے ہوں گے تو ان سے گندے کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امانت میں سب سے بڑی امانت اللہ کا قرآن ہے، جو اللہ نے بطور امانت کے ہمیں دیا ہے۔ اس قرآنی امانت کو ہمیں عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ رات کو مومن سوئے گا، صبح کافر ہو چکا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے، اور صبح کو اٹھے گا اور شام کو کافر بن چکا ہوگا۔ یصبح المؤمن ویمسی کافرا ویصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا، شام کافر ہو جائے گا، شام مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، اور اس کے دل سے امانت رخصت ہو چکی ہوگی۔ اس لیے امانت بہت بڑی صفت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امانت ہی کے باب میں غیروں کو تو مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس باتوں کی امانت نہیں رہی۔ ہم کسی کو کوئی بات کہتے ہیں راز کے طور پر، شام نہیں ہوتی کہ وہ مشہور ہو جاتی۔ ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں امانت کے طور پر، لیکن وہ مشورہ راز نہیں رہتا، شام تک میں مشہور ہو جاتا۔ ہم نے کسی سے قرض لیا، حقیقت قرض بھی ایک امانت ہے جو اس نے بطور امانت کے دیا ہے، ہمیں اس کو واپس کرنا چاہیے۔ لیکن جس وقت ہم قرض لیتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، اور جب قرض واپس کرنے کی باری آتی ہے تو اس صورت میں ہم دلیر بن جاتے اور اس کے قرض کو واپس نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کی روزانہ دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں، والمغرم اور قرض کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ قرض کا بوجھ بہت بری چیز ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض کے بوجھ سے کیوں پناہ چاہتے ہیں؟ فرمایا آدمی جب قرضدار ہو جاتا ہے تو اذا حدث کذب، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور یہ منافق کی صفت ہے۔ گویا قرض لینے کے بعد جب ادا نہیں کر پاتا تو یہ منافقانہ صفت پر چلا جاتا۔
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بوجھ سے پناہ مانگی۔ ہاں نبی نے قرض لیا ہے امت کو اس مسئلے کو بتلانے کے لیے کہ آپ کو ضرورت ہو تو آپ ضرور قرض لے سکتے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ضرور قرض لیجئے، اس کا انکار نہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا اور آپ کی وفات ہو گئی اور آپ اس قرض کو ادا نہیں کر پائے، اور اپنا زرع اور اپنا بختر یہ حضرت نے گروی رکھا تھا، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرض ادا کر کے چھڑوایا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ قرض لے سکتے ہیں لیکن بوقت ضرورت۔ تعیش، عیاشی جیسے آج کل دیکھا دیکھی نکاح کے موقع پر جو قرض لینے کا معمول ہو گیا کہ ایک بچی کے نکاح کے لیے یا تو انسان قرض لے رہا ہے اور اتنا قرض لیتا ہے کہ قرض کے بوجھ میں دب جاتا ہے۔ تو قرض ایک امانت ہے، اسے واپس کرنا ہے، ورنہ اس کا گناہ بڑا سخت ہے۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ انسان ایک ایک پیسے کا بدلہ ادا نہ کرے۔ تو مشورہ امانت ہے، بات امانت ہے، پیسہ امانت ہے۔ اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، عزت امانت ہے، ہمیں اس امانت کی حفاظت کرنا چاہیے اور اس عزت کے بل بوتے پر شریعت کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ عزت کے بل بوتے پر دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو باڈی دے رکھی ہے اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھ امانت ہے، یہ کان امانت ہے، ہماری پوری باڈی امانت ہے۔ اس امانت کو ہمیں صحیح طرز پر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں دیکھنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا گیا وہیں دیکھے، اور جہاں دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا وہاں نہ دیکھے۔ ایک صحابی کے باب میں لکھا ہے روایتوں میں کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس آسمان میں، اس زمین میں اور اس سن اور من کے طلوع اور غروب میں میرے اللہ کی بڑی نشانی ہے، اور اس نشانی کے لیے آنکھوں کو اٹھایا آسمان کی طرف اور عبرت اور دلیل کی نیت سے دیکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جبریل نے مجھ کو یہ بتایا کہ حق تعالی نے میرے اس آسمان کو دلیل اور عبرت کی وجہ سے دیکھنے پر اس صحابی کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جو دیکھنے کا ہے وہ دیکھے، غلط جگہوں پر اپنی نظر نہ کرے، گندی جگہوں پر اپنی نظر نہ کرے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے۔ تو بہرحال امانت بہت بڑی چیز ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے بڑھ کر انبیاء میں 3 صفتیں بڑی کامل ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ انبیاء میں 3 صفات بڑی کامل ہے۔ ایک صفت کمال عقل، انبیاء سے بڑھ کر عقل کسی میں نہیں ہوتی۔ ایک صفت کمال علم، انبیاء سے بڑھ کر علم کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اور ایک صفت کمال حیا، انبیاء سے بڑھ کر باحیا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ 3 صفات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آدم تک کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ نے کود کود کر بھری۔ میں کمال عقل و علم کی آپ کو مثال دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جب اظہار ہوا اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا فلسفی عقل مند تھا جس کا نام افلاطون تھا، آپ نے سنا ہوگا۔ اس کو جب پتا چلا کہ ایک آدمی ہے، موسیٰ نام ہے، بنی اسرائیل میں ہے
اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، تو نبی سے بڑھ کر عقل کسی میں نہیں ہوتی. لاؤ تجربہ کروں کتنی عقل ہے، تاکہ پتا چلے کہ وہ نبی ہے بھی یا نہیں. جا کر کے اس نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا، کہنے لگا کہ آپ نبی ہے؟ کہا جی. کہا اچھا میرا ایک سوال ہے، اللہ اس آسمان کو کمان بنا دے، تیر چلانے کے لیے جو کمان ہوتی ہے نا، آج کے زمانے میں رائفل کہہ لو، اور اللہ مصیبتوں کو تیر بنا دے، آج کے زمانے میں اس کو بلیڈ کہہ لو، تو آسمان کو کمان بنا دے، پورے آسمان، اور مصیبتوں کو تیر اور بلیڈ جو مارنے کی گولی ہوتی ہے وہ بنا دے، تو کوئی دنیا میں انسان بچنے کا کوئی راستہ ہوگا؟ میری اور آپ کی عقل یہی کہے گی کوئی راستہ. جہاں جاؤ آسمان ہے، کہیں بھی جائیں گے وہاں سے مصیبت برسے گی. لیکن انبیاء کی عقل کامل ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ کمان چلانے والے کے پڑوس میں پہنچ جاؤ، حفاظت ہو جائے گی. میں چلا رہا ہوں، یہاں آ جاؤ بازو میں، تو حفاظت ہو جائے گی. موسیٰ کا جواب تھا اللہ مصیبتوں کے اتارنے پر آئے تو اللہ کی پناہ میں پہنچ جاؤ، آپ کی حفاظت ہو جائے گی. اور اللہ کی پناہ استغفار ہے. استغفار پڑھو کثرت سے. یہ ہے انبیاء کی عقل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا، جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا. تو اس نے اپنا آدمی بھیجا، سفیر، ایلچی، قاصد، آج کے زمانے میں ایمبیسیڈر جو کہہ لو، اور اس کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جب محمد باتیں کرے تو اس موقع پر رات کا تذکرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میرے خط کو پڑھ کر، میرے جواب کو پڑھ کر. یہ ذرا توجہ رکھنا. اس نے خط میں یہ لکھا تھا کہ آپ جنت کا دعوت دیتے ہیں بار بار اور کہتے ہیں جنت اتنی بڑی ہے، جنت اتنی بڑی ہے، تو پھر جہنم کا مسئلہ کہاں گیا؟ یعنی جہنم کا تو کوئی تذکرہ نہیں آپ نے کیا. ایمان لاؤ گے جنت ملے گی، ایمان لاؤ گے یہ ملے گا. آپ جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو پھر جہنم کا تذکرہ کہاں چلا گیا؟ یہ اس نے خط میں لکھا تھا. نبی علیہ السلام جب اس کا خط پڑھ رہے، سنیے کمال علم. حضرت نے فرمایا اذا جاء النہار فأین اللیل، فرمایا جب دن آ گیا تو رات کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی جب ایمان کی وجہ سے جنت آ گئی تو جہنم کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے لیل کا تذکرہ کیا، رات کا تذکرہ کیا. یہ ہے کمال علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور کمال حیا کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ انبیاء میں حیا کتنی ہوتی. انبیاء کے حیا کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو ان کے گوشت اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے، مشہور واقعہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا. تو ان بیٹیوں نے شعیب علیہ السلام سے جا کر کے فرمایا کہ شعیب، ابا جی سے کہا ابا جی یہ کوئی آدمی مل گیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹیوں تم روزانہ بہت دیر سے آتی تھی، آج بہت جلدی کیوں آ گئی؟ فرمایا روزانہ ابا جی وہ جو کنویں پر پتھر تھا وہ ہمارے بس میں اٹھانا نہیں تھا، تو لوگ اٹھا کر پانی نکالتے تھے، بچا ہوا پانی ہم اپنے گوشت کو پلا دیتے تھے. آج کوئی بڑا طاقتور پہلوان آ گیا، اس نے ہم پر احسان کیا اور اس کو اٹھا کر سائڈ کر دیا اور ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا. بڑا طاقتور آدمی ہے اور پھر بڑا امانت دار بھی لگتا ہے. ہمیں اس کو جو ہے اپنے وہاں بطور مزدور کے رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہماری گوشت اور بکریوں کا کام کرے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بلا کر لے آؤ. یہ بچیاں بلانے گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہمارے باپ نبی ہیں. شعیب علیہ السلام
تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن انبیاء قبل النبوت بھی با حیا ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں آگے رہوں گا، تم پیچھے چلنا، میرے آگے تم نہیں، یہ نہیں کہ راستہ بتانے والی ہو تو آگے آگے چلو، نہیں، میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا، اور جہاں مرنا آئے گا وہاں کنکر مار دینا، بولنا بھی نہیں، کنکر مار دینا تاکہ میں ادھر مڑ جایا کروں گا۔ اس سے بڑھ کر حیا کس میں ہوا کرتی ہے، آپ انداز لگائیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی کہ آقا کے حیا کا حال یہ تھا کہ جیسے کنواری لڑکی پردہ نشین ہو، کل عذرا، عذرا کا لفظ حدیث شریف میں آیا، کنواری لڑکی، بے نکاح لڑکی، اور پھر وہ باحیا ہو، تو اولن تو لڑکی، ثانین جو پردہ نشین، ثالثاً باحیا، اس میں جتنی حیا ہوتی ہے ہمارے آقا میں حیا تھی۔ اور حیا کا حال یہ تھا کہ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا، آپ نے ولیمہ فرمایا، اور اس ولیمے میں سارے صحابہ کھا کر چلے گئے، لیکن 3 صحابی بیٹھے رہے باتیں کرتے ہوئے۔ اب حضرت کو اپنی فیملی سے ملنا ہے، لیکن حیا اتنی ہے کہ آپ نانی کہہ رہے ہیں ان کہ جاؤ نکلو یہاں سے، مجھے فیملی سے ملنا ہے۔ حیا کی وجہ سے آپ بول نہیں پا رہے، حتیٰ کہ اللہ کو آیت اتارنی پڑی، اور اس آیت میں فرمایا کہ جب تک نبی گھر پہ نہ بلائیں نہ جاؤ، اور جب کھانا کھا لو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث، باتیں کرتے ہوئے بیٹھے نہ رہو، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے، وَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، لیکن نبی حیا کرتا ہے، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، اس لیے صاف صاف تمہیں مسئلہ بتا رہا ہے۔ بہرحال انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں 3 صفتیں بڑی کمال کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، انبیاء سے بڑھ کر باحیا کوئی نہیں، انبیاء سے بڑھ کر سب سے زیادہ عقل والا کوئی نہیں، اور انبیاء سے بڑھ کر سب سے زیادہ علم والا کوئی نہیں۔ انہی 3 صفات پر آپ نے اپنی امت کے باب میں مختصر اب اپنی بات پر آ رہا ہوں۔ آپ نے اپنی امت کے لیے بہت آسانی مانگی اللہ تعالیٰ سے، بہت سہولتیں مانگی۔ قرآن کریم میں ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، آپ نے اپنی امت کے بوجھ کو دور کر دیا، دعا کر کر کے، اللہ سے مانگ مانگ کر کے آپ نے اپنی امت کے بوجھ کو دور کر دیا۔ بنی اسرائیل پر اونٹنی کا گوشت حرام کر دیا تھا، قرآن پڑھے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ، تو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کے گوشت کو حرام کر دیا تھا، اور چند جانوروں کے بطخ کے گوشت کو حرام کیا تھا، اور گائے وغیرہ کی چربی وغیرہ کو حرام کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ مانگ کر اپنی امت کے لیے حلال کروا لیا۔ روایتوں میں ہے کہ میری امت کے خیالات پر پکڑ نہیں ہوگی، ما حدثت بھی انفسہا، خیالات پر کوئی پکڑ نہیں، ما لم تتکلم او تعمل، جب تک بولے نہیں اور جب تک کام نہ کرے وہاں تک پکڑ نہیں۔ اس امت کے خیالات کو معاف قرار دیا گیا۔ روایت میں ہے رفیع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان، بھول سے کوئی کام ہو گیا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کوئی پکڑ نہیں۔ پورے الارام رکھ کر کے فجر کے لیے سویا تھا، تیاری پوری تھی، لیکن آنکھ نہیں کھل پائی، فرمایا نماز قضا ہو گئی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنی امت کے لیے مانگ مانگ کر کے بہت کچھ آسانی کر دی، اور اخیر میں آپ نے امت کو ایک دعا سکھائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ یہ پوری دعا ارباب حدیث نے، ارباب تفسیر نے لکھا ہے یہ دعا قبول ہو گئی ہے نبی کی، اللہ نے بتائی، نبی نے مانگا، قبول ہو گئی، اس لیے لا یکلف اللہ، اس امت پر تکلیف والا عمل اب کوئی ہے ہی نہیں۔
کوئی عمل تکلیف والا نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ میرے عزم اور ارادے کے خلاف ہے، باقی شریعت میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، فرمایا کہ اس امت میں اللہ نے آسانی ہی آسانی دی ہے، اور اگر تمہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو تمہارے ماحول میں نماز نہیں پڑھتے اس لیے تم کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ تمہارے ماحول کی کمی ہے۔ تمہارا ماحول روزہ نہیں رکھتا، تمہارا ماحول حیا نہیں کرتا، تمہارا ماحول اپنی آنکھوں کو نہیں بچاتا، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے، ورنہ احکام میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور ذرا بہت تکلیف ہے اس پر بھی تمہارا اللہ درجات کو بلند کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری شریعت میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، حتیٰ کہ حسن بصری کا قول نقل فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ اتنی سہولت اور اتنی آسانی دی کہ اگلی امتوں میں بعض گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے تھے، قتل ضروری تھا، اس امت کے سارے گناہ اللہ توبہ سے معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جان اگر گلے کو نہ آئی ہو اور شرک سے معافی مانگے گا تو 80 ایئرس کے کافر کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ساری سہولتیں ہیں، اس کے باوجود بار بار یہ بولتے رہنا مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے۔ شریعت یہ کچھ مشکل نہیں، ہمارے عزم و ارادے کے خلاف، ہمارے عزم و ارادہ نہیں ہے، ہمارا ماحول نہیں ہے، ہم ارادہ نہیں کر رہے اس لیے ہم کو مشکل پڑ رہا ہے۔ اللہ ہم کو شریعت پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔